پہلے تو میرے خیال ہے حضرت سلطان باہو والے کا نمبر پہلے آتا ہے، اس کے مین پوائنٹس وہ بھی دیکھ لیں گے. اور سائرہ، اچھا آپ نے کتنا پڑھا پہلے یہ بتا دیں پھر ریویو کرتے ہیں. سر میں نے دونوں پڑھے ہیں. ہوں یہ والا مشکل تھا، حال سفر والا مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا. اس میں کاسمولوجی جو بتائی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ ڈسکشن سے شاید تھوڑا بہتر ہو جائے. اور پیچھے کوثر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائرہ. جی میں نے ٹیکسٹ تو تقریباً دونوں ہی دیکھے ہیں. سلطان باہو والا وہ میرا خیال تھا کہ پہلا ہے تو وہ شاید آج کا ہوگا، اور جو دوسرا وہ ہے ان کا کمال صاحب کا، وہ بھی کچھ حد تک پڑھ لیا ہے. تو دونوں بڑے اچھے ہیں. ہاں جی، وہ آج کا ہے یا دوسرا آج کا؟ دونوں ہی آج کے، اور شیڈیول کے مطابق تو پہلے. مگر اگر سامیہ نے تو یہ پورا پڑھا ہے، تو اگر اس کا کوئی آپ ہمیں اپنے الفاظ میں سمری بتا دیں، مائٹ بی یوزفل. ہاں جی، اس میں زیادہ تر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نام کے اوپر جو ہے، جو لفظ اللہ ہے اس کی جو کی ہے، اس کے ذکر کی ساری ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں. کہ مثلا اس کو ریفرنس دیے ہیں قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے. اس کو کیا ہے کہ اس کا ذکر کتنا ضروری ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اس سے مختلف قسم کے وہ جو علوم ہیں اس پہ کھلتے ہیں. وہ میڈیٹیشن ہی کے ہیں نا، وہ جو علوم جو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، مختلف درجات ہیں. صرف اللہ کا ذکر ہی جو ہے وہ اس کا انسان کو جو جس کی تلاش میں ہم لوگ جیسے اللہ کی تلاش میں اس تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ ہیلپ کرتا ہے. اور پھر اس کے اندر مختلف انہوں نے مثلا آیت سے جیسے کہ ریفرنس دیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے اسم کی برکات سے کیسے کیسے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں. پھر اس کے لیولز بتائے ہوئے ہیں. اور جیسے بہت زیادہ جو مجھے ایسے لگا کہ تصوف کو بہت زیادہ جو دوسرا ہمارا سیکٹ ہے وہ بدعات کے جو ہے کرتا ہے، لیکن سلطان باہو کی یعنی ان کی یہ پڑھ کے میں نے ادھر بھی پڑھا ہوا ہے، الہدا میں بھی جیسے ان کے قرآن کا جب ترجمہ وغیرہ پڑھا تھا، وہ بہت زیادہ شور میں جاتے ہیں یہ بدعت ہر بدعت کا. تو لیکن ہم جیسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سارا تصوف جو ہے بالکل جو ہمارے جتنے جو صوفیہ کرام تھے وہ پہلے صاحب شریعت تھے، اور کتنا وہ قریب تھے. اور یہ اس میں جیسے نماز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جو نماز نہیں پڑھتا اور ٹائم پر نہیں پڑھتا، اور یعنی پوری اس کو جو مجھے لگا کہ جو ذکر اللہ اور یہ جو ہم ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، پھر میڈیٹیشن ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا کہ ظاہر آپ بھی تو پہلے چلے گئے تھے غور و فکر کے لیے. تفکر کی بھی جو ہے ساری جو پوری اس میں ڈیٹیل بتائی کہ ایک دن کا ایک لمحے کا بھی تفکر جو ہے وہ کتنا عبادات کے اوپر بھاری ہے. یعنی یہ پورا جو اس کا مجھے یہ ریفرنس لگا ہے. مجھے پوری چیزیں تو نہیں یاد، یعنی کافی کچھ تھا، اور وہ اتنی خوبصورت تھیں. فارسی کے بھی جو اشعار تھے بڑے خوبصورت ہیں ان کے، بڑے جیسے شعر کے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو اس کو انہوں نے اتنے خوبصورت شعر میں جو بیان کیا ہے. پھر اپنی والدہ کے حوالے سے ان کا نام لے کے جو ہے نا اپنے، وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یعنی یہ چیزیں جو ہیں کافی کلیئر ہو رہی ہیں اس میں، اور اس میں ریفرنس مل رہے ہیں کہ کسی سے اگر آپ ڈیبیٹ کرو کہ تصوف بھی جو ہے بالکل اسلامی جو ہے اس کی شریعت کے مطابق ہی ہے. میں نے تو جہاں تک جتنے وہ پڑھے ہیں کہ وہ پہلے سب سے پہلے وہ ان کو شریعت کا اتنا زیادہ علم تھا ہر صوفی بزرگ کو، اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس کے ذکر کی. جی اپنے زمانے میں جو بڑے بڑے بزرگ گزرے وہ تو شیخ الاسلام کے القاب سے بھی جانے گئے ہیں. جی بالکل. کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی پہلی جاب قاضی کی لگی تھی، یا آپشن تھا ان کے پاس، شاید تھی ان کی. اسی طرح اس کے بعد کے بھی اگر آپ دیکھیں جو مولانا جیسے جلال الدین رومی صاحب تھے، وہ پہلے پڑھاتے تھے. پھر یونس ایمرے کا دیکھیں وہ قاضی تھا، پھر اس کی جگہ پوئٹری دیکھیں آپ، اس کے بعد وہ اس کی طرف آئے مثلاً.
یعنی یہ اللہ کے قریب کرنے کا ایک مثلا ایک تو ڈاکومنٹڈ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی، پھر اس کی وہ ساری پوری جو فقہ پڑھ لیا، یعنی وہ مجھے بھی ایسا لگتا تھا جیسے دل کو نرمی نہیں آتی بلکہ سختی آ جاتی ہے. ہمارے علماء کرام میں بھی ایک سختی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اور یہ جو تصوف ہے مجھے لگتا ہے جو ذکر کا یہ جو سارا ہے یہ اللہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. یعنی میرا تو اتنا ہی ہے، ظاہر شروع ہی کیا ہے. جی جی نہیں، یہ بہت آپ نے قیمتی باتیں کی ہیں، مقصد یہ ہے اور یہی ہم آپ تک پہنچانا بھی چاہ رہے ہیں. تو اصل بات تو یہ ڈیٹیلز تو بے تحاشا ہے، اور جس طرح حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک انہوں نے کافی ولولے سے بھی لکھا ہے، تو کہیں کہیں وہ کافی جوش میں بھی نکل گئے ہیں. تو جی میں نے بک بھی منگوا لی ہے، یہ ہارڈ کاپی بھی میرے پاس آ گئی ہوئی ہے. مگر بنیادیں ہاں جی. پختہ اور بہت ہی بڑے ولی اللہ ہیں، تو آپ وہ جس مقام سے لکھ رہے ہیں وہ بھی صاف نظر آتا ہے. تو ہاں میں اس سے پہلے میں نے سلطان باہو ان کو جو ہے بالکل نہیں پڑھا تھا، اور وہ پڑھ کے بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ بالکل قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہے ہیں بیسیکلی ساری ان کی جو رائٹنگز ہیں. بڑے سرمایہ ان کی اور بھی کتابیں آپ اور بھی منگائے، ایک سے ایک جو ہے نا لاجواب کتاب ہے. اللہ کا جیسے انہوں نے بتایا ہے اس کے جو مختلف پارٹس کر کے وہ سمجھ نہیں آتی تھی پہلے کہ وہ کہاں سے نکلا ہے، تو وہ بھی وہ پڑھنے سے وہ پتا چلا. جیسے ہم لوگ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ الف لام جو کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے نا، الرحمن الرحیم. اور اللہ میں وہ بتاتے تھے کہ 2 دفعہ ہے، یعنی بہت ہی خاص نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اس پہ کافی بزرگوں نے لکھا ہے بڑا کچھ. اب ہم سائرہ کی طرف چلتے ہیں. سائرہ یہ دیکھیں اسامیہ نے تو اپنے بیسک جو رسپانس ہے دے دیا ہے، اسی طرح آپ سے بھی یعنی کہ اجمالی یا سمرائز رسپانس ہی چاہیے، ڈیٹیل نہیں چاہیے. یہ سے انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. مجھے لگ رہا تھا ایسے جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں وہ سنی تھی الف اللہ چمبیدی بوٹی والی، جو اس میں آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے، تو اسی طرح آگے انہوں نے وہی اللہ کا جو اس میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے، اور اس کی انوکیشن سے کس طرح آپ معرفت کے اندر ذات پہ پہنچ سکتے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے. اور پھر بیچ میں کافی جگہوں پہ مرشد کامل کا ذکر بھی ہے پھر سے، کہ آپ اس سارے مراتب کو نہیں طے کر سکتے جب تک کوئی مرشد یا استاد آپ کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس میں ایک اور چیز انہوں نے بیان کی تھی کہ ایک سیکنڈ، انہوں نے ایک شعر بیچ میں تھا کہ فرشتہ گرچے دارت کربے در کا ننگ، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا یہ ورڈ، ننگجت در مقام لی ما اللہ. فرشتہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہے مگر اس کی پہنچ مقام لی ما اللہ تک نہیں ہے. تو وہ ایک انسان اور اشرف المخلوقات کا ایک درجہ بیان کیا کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے اگر وہ ان درجات کو طے کر لے، اور سب کی کنجی یا چابی اللہ اس میں اللہ میں ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بالکل ہاں، اس کا نچوڑ تو اس چیپٹر کا یہی ہے، اور ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ پوری کتاب بھی آپ اس کو آرڈر کر کے پڑھیں، تو اس میں کافی ڈیٹیلز وغیرہ بھی ہیں، مطلب کہ حیران کن حد تک یہ مطلب ہے بڑی اندر کی باتیں ہیں، ایسوٹیرک باتیں، مگر ہمارے ذخیرے میں موجود ہیں. جی فاروق صاحب، آپ کو کچھ یاد ہے یا آپ نے اسی ٹائپ کی بات ہے؟ جی بالکل. ایک تو بہت اچھی دونوں خواتین نے بڑی اچھی بات کی جو اس میں کور تھی، اور مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ ایک تو اس میں اللہ ذات کا انہوں نے بڑا بتایا کہ یہ کنجی ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ بیسیکلی مسمہ ہی ہے، یعنی کہ خدا کا ہی ایک وہ ہے، یہ کنجی ہے ہر چیز کی، اسی سے ہر چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر بہت ساری قرآن آیات میں بھی جہاں پہ ہم انہوں نے جو لفظ ہو ہے اس کا ترجمہ ہو کا مطلب وہ کی بجائے ہو اللہ کے نام کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے اس کو، تو وہ بھی ایک نئی چیز مجھے محسوس ہوئی. پھر اس کے اندر اس چیپٹر میں مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ انہوں نے تقریباً پورا تصوف جو ہے وہ بیان کر دیا، اس میں لطائف بھی بیان کر دیے، مقامات بھی بیان کر دیے جو کہ جہاں سے انسان گزرتا ہے.
اور اس کی طبیعت میں کیا کیا اثر پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. تو کافی ساری باتیں انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہیں. مجھے جب خیر دونوں میں نے پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ حال سفر میں مراقبات کا ذکر زیادہ ہے, ایٹ لیسٹ جو ایکسیپٹ آپ نے شیئر کیا تھا. اس کے اندر مراقبات کا ذکر کام ہے, اس میں ذکر اور تقریباً پورا, اور پھر مرشد کی جو وہ ہے, جس طرح سمیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ مرشد کی بہت بتایا گیا کہ اگر وہ صحیح نہیں ہے, اس میں بڑی اچھی مثال بھی انہوں نے دی. اس میں تھی یا دوسری کتاب میں تھی کہ وہ نہیں, وہ دوسری کتاب میں تھی کہ وہ تربیلا کے اس کی طرح ہیں, وہ حضور کا سینہ جو ہے وہ تربیلا کے اس کی طرح ہے, لیکن وہ دوسری کتاب تھی, وہ غلط جگہ. جی تو خیر بڑا میرے بھی یہی مطلب یہ کہ بڑی کمپریہنسو اور بڑی اتھارٹیٹیو بات یہ کر رہے ہیں. اتھارٹیٹیو ہے کہ بندے کو مطلب یقین نہیں آتا کہ کس قدر وہ آگے کی بات ہے. واقعی آپ نے صحیح کہا. اور اس میں اس کتاب میں اور ڈیٹیلز بھی ہیں. میں نے تو ایک چھوٹا سا اس کا اس چیپٹر کا بھی پورا حصہ نہیں آپ کو دیا کیونکہ وہ پھر اور ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. یہ اس کا انٹرو ہے نا اس چیپٹر کا, یہ فرسٹ ہاف ہے. سیکنڈ ہاف میں پھر وہ ایک ایک اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, وہ جو تھا نا اخفا اور وہ سب. تو اس کی سافٹ کاپی اویلیبل ہے ویسے؟ جی یہ میں آپ سے شیئر کر دی ہے یا کر دیتا ہوں اس اگلے ویک کے لیے. جی ہاں جی, دونوں کتابوں کی اویلیبل ہے سافٹ کاپی. یہ سیکشن جب یہ ہماری ہو جائے گا نا نشست تو پھر کر دوں گا. جی ٹھیک ہے. کب پہلے اوور برڈن نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو اس کا جلدی سے اوور ویو لے لیتے ہیں. فرسٹ ہاف میں ہم اس چیپٹر کو دیکھیں گے, سیکنڈ ہاف میں ہم حال سفر والے چیپٹر کو دیکھیں گے. آپ نے تو پڑھا ہو گیا, یہ بڑی اچھا انٹرو ہو گیا. یہ صوفیہ کا ایک بڑا, جب آپ یہ چیپٹر جتنا آپ کو دیا تھا وہ جب باقی پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ نا سمجھ آ جاتا ہے. شروع میں ذرا شاکنگ لگتا ہے. سن چاروں الہامی کتابیں توریت زبور انجیل اور ام الکتاب یعنی قرآن پاک, اس میں اللہ ذات کی شرح ہے. اس میں اللہ کیا ہے؟ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے چوں اور بے چگوں اور بے مثل اور بے شبہ ہے. قل هو اللہ احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. جو بھی اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے ذاکر پر علم لدنی کھل جاتا ہے. اور اتنا اس کو جو جوڑا نا, یہ اس پورے جتنا ایکسٹریکٹ تھا, مجھے یہ والا پوائنٹ سب سے خوبصورت لگا. میرا اگر آپ رسپانس مانگے تو میرے لیے یہ سب سے قیمتی تھا. وہ کہ کیسے کھل جاتا ہے, وہ قرآن سے جو لایا نا, دیٹس امیزنگ. اللہ اس میں اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے ذاکر پر علم لدنی کھل جاتا ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم عطا کیا. بہت ہی کمال ہے کہ ان دس سینس میرے ذہن میں فوراً جو چیز ابھری وہ یہ ابھری کہ اس مقام پر پہنچنے کا مطلب ہی تو ہے کہ اپنی فطرت کو واپس پا لے, اپنی پرائمورڈیل یا اپنی اوریجنل فطرت کو پا لینا. تو اس معیار پہ اصل میں ہمارا دین فطرت ہے. نہ ہم نے تو بالکل الٹا کر دیا, جیسے ہر چیز کو الٹا کر دیا. اب ہم جو ہمارا ہیومن اینیمل نیچر ہے اس کو فطرت سمجھتے ہیں. سنس دا 19th سینچری اس کو, کیونکہ ہم لوگ یہ 19th سینچری کی سمجھے پیداوار ہے سر سید اسکول کی, تو وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو گیا. جبکہ اصل میں فطرت کا مطلب یہ ہے جو مطلب آپ سمجھ گئے. یہ مجھے اس میں سب سے قیمتی لگا. یہ پھر بہت ہی خوبصورت ہے. جان لے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ کی برکت سے عرش اور کرسی اور لوح و قلم سے بالا تر قاب قوسین کے مقام پر پہنچے, جہاں اللہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا. یہاں بڑا ولولے کے ساتھ چلتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا بھی اسم اللہ کی ہی برکت سے ممکن ہے. علم لدنی کو ڈیفائن بھی اس وہ سائڈ نوٹ پہ کیا ہے. یعنی کہ روحانی جو
وعلیکم السلام مولانا. صحیح ٹائم پہ آئے, جیسے ہم نے کہا نا علم لدنی تو آپ آئے. یہ جو اعلان ہے تو موریشس is our youngest member of the class ہے نا اعلان. تو اب دیکھیں یہ کئی چیزیں انیشلی شاکنگ لگتی ہیں, مگر اب مجھے کچھ ذہن میں آ رہا, میں بھی اب وہ بتاتا ہوں. 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا بھی اسم اللہ کی ہی برکت سے ممکن ہے. اس سے اس کی جو یہ جو ہے نا اس کی بڑائی کا علم ہوتا ہے. ہمیں کافی ساری حدیثیں ہیں. اصل میں سارا تصوف جو آپ کو جو صحاح ستہ ہے اس میں کتاب الذکر ایک سیکشن ہوتا ہے, وہ آپ کھول لیں تو یہ سب ادھر سے آ رہا ہے, یعنی کہ یہ حضور سے ہی آ رہا ہے. ہم لوگ وہ اتنا دور ہو گئے اپنی سورسز سے, قرآن سے فرسٹ آف آل دین دا پروفٹ. تو اس میں اس طرح کی حدیث ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیں اور ایک پلڑے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ رکھ دیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا پوری کائنات پر. تو مطلب اسی یعنی کہ یہ وہ معیار ہے. تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یہ سارا ایک پوری فاؤنڈیشن پہ قائم ہے جو حضرت سلطان باہو تو ایسے روانی میں کہہ رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے اس لیے بار بار وہ احادیث اور قرآن لا بھی رہے ہیں. یہ بڑا اس پوائنٹ کو میں اجاگر کرنا چاہ رہا تھا اس حدیث کی مدد سے. تمام اولیاء غوث کتب اور اہل اللہ کو ذکر فکر الہام میں مذکور استغراق توحید مراقبہ اور کشف و کرامات کے سب مراتب اسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں. ذکر اسم اللہ سے اس قدر علم لدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی. حاجت نہیں کرتی یہ جی کیا بات ہے. کیوریوسٹی پہ پھر اس میں اور سٹل پوائنٹس ہیں, آپ خود ہی پڑھیے گا. اب ادھر مجھے کیونکہ سمیہ نے پوائنٹ چھیڑ دیا ہے, حضور پاک نے فرمایا لا تجلسوا مع اہل البدع, اہل بدعت سے میل جول نہ رکھو. تو اس میں اس کے معیار پہ ناپے تو پھر وہ جو خدا والے وہ اہل بدعت ہیں, کیونکہ وہ فاؤنڈیشن سے ہی فرار ہے. قرآن اور حدیث اور جو عمل رہا ہے امت کا, یہ تو 200 سال سے ہے نا, یعنی کہ 1200 سال کا جو عمل ہے اس سے فرار ہے. تو اصل میں تو وہ اہل بدعت ہے, وہ سب باقیوں پہ اہل بدعت کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں یہ آیا. آگے چلتے ہیں جی. یہ جو آپ بیان کر چکی ہیں کہ لفظ اللہ کو اگر ایک ایک حرف گراتے رہے پھر بھی بامانی رہتا ہے, یہ بہت خوبصورت ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا. 4 پیجز کیونکہ اسم اللہ کے 4 حروف ہیں, الف لام لام اور ہے. جب الف الگ کر لیا جاتا ہے تو للہ رہ جاتا ہے, اور جب پہلا لام الگ کر لیا جاتا ہے تو لہو رہ جاتا ہے, اور جب دوسرا لام جدا کیا جاتا ہے تو ہو رہ جاتا ہے. بس یہ چاروں اللہ, للہ, لہو اور ہو اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات ہے. اسی کے سے شاد بالی تعالیٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو. انہوں نے یہ جو اس اینگل سے قرآن کی آیتیں دیکھی ہیں نا, ہو کو فوکس کر کے, تو بہت اس میں ایک اور جہت نکل آتی. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایک خوبصورت ہے اس کا ترجمہ, کیونکہ اردو میں اتنا صحیح نہیں ہے شاید. یہ کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, اور وہ ان کو نکال دیتا ہے ظلمات سے نور کی طرف. یہ مجھے ایک بزرگ نے بلکہ بات سمجھائی تھی کہ ظلمات جو ہے, اندھیرے جو ہیں, یہ ملٹیپل, یہ صیغہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, یہ ملٹیپل ہے, اور یہ جو نور ہے یہ سنگولر ہے, یعنی کہ ملٹیپلسٹی سے وحدت کی طرف لے جاتا ہے.
تو یہ بہت ایک درویش سے میں نے یہ سیکھا، یعنی کہ بندہ غور نہیں کرتا. یخرجہم من الظلمات الی النور، فرام the multiple to the one unity. یہ خوبصورت تھا. قرآن پاک میں اسم اللہ 4000 مرتبہ آیا ہے. اسم اللہ کی برکت سے سارا قرآن بھی اسم اللہ ہے. اب یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے اندر وہ بہت مشہور حضرت علی کا قول ہے کہ وہ تفسیر فرما رہے تھے الحمد شریف کی، تو انہوں نے کہا کہ تمام قرآن جو ہے وہ الحمد سورہ الفاتحہ میں ہے. یہ وہی لاجک ہے. اور تمام سورہ الفاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور تمام بسم اللہ جو ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو بے جو ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں. یہ بعد میں مطلب ہے اس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے. پوری حقیقت بیان کر. اور ظاہر ہے کوثر صاحب ابھی اور حقائق گن رہے، چھوٹے سے نقطے میں کیا کیا مل رہا ہے. پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ جو نقطہ ہے حضرت علی والا وہ اور یہ علم لدنی سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے نا کہ سارا قرآن، یہ اس کے پیچھے بھی سالڈ وہ ہے. میرے خیال سے حضور پاک کی بھی حدیث ہے کہ تمام قرآن جو ہے وہ سورہ الفاتحہ میں ہے. تو خیر یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو آپ سب نے اس کی بات کی تھی، مرشد کامل مکمل وہ ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ جانتا ہو اور اس کے علاوہ دوسری کوئی راہ نہ جانتا ہو. اور صادق طالب مولا وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی اور طلب نہ رکھے، کیونکہ ذات پاک کے بغیر پاکی اور بلندی ممکن نہیں. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. آسمان یعنی کائنات کسی کا بنایا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، بستاند لپیٹ لے گا. یہ سفیئرز ہیں 9 سفیئرز. سپہر دادا خود سپہر بستاند، اس میں اللہ جاوداں ماند، مگر اللہ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں. یہ پھر پوری میٹا فزکس ہے. میں اس میں آپ کو جانتے ہی ہیں کہ کیسے نور محمدی پھر اس سے سارا کچھ باقی سب کائنات پیدا ہوتی ہے. بہت مگر خوبصورت پیراگراف ہے. پڑھ ہی لیا ہوگا آپ نے، تو پڑھ لیا. آپ نے پڑھا؟ تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ والا میں دیکھا جہاں پہ دیکھا مجھے یاد ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، لولا کا لما از ہر تو ربوبیہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا. اور بھی اس طرح کی حدیث ہے. یہ بھی پھر کلمہ طیبہ کی شان میں ہے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے. اچھا یہ مجھے دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، آفٹر کہ ہم نے آدم کو تمام اسما سکھائے، اس کے بعد یہ پوائنٹ دوسرا مجھے بہت عمدہ لگا. سن، ہر زندہ جاندار، جن، انسان، پرندے اور دیگر تمام مخلوقات اس میں ہو کے ساتھ سانس لیتے ہیں. غور کرے تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہو کی آواز آ لیتی ہے. کوئی اس حقیقت سے باخبر ہے، کوئی غافل. جو باخبر ہے وہ ذاکر ہے، اور جو غافل ہے وہ مردہ ہے. وہ ہم نے پہلے بھی حدیثیں دیکھی تھیں کہ ذاکر اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. تو اس کے پیچھے بھی احادیث چل رہی. ابتدا ہو، انتہا ہو، ہر کے با ہو می رسد. ابتدا بھی ہو ہے، انتہا بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ. جو کچھ ہو کے نام کے ساتھ جس نے اپنا مسکن اس کے ساتھ بنا لیا، عارف عرفاں شود، ہر کے باہو ہو شود. ابتدا بھی ہو ہے، انتہا بھی ہو ہے. جس نے ہو کا ساتھ اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کا عارف، اور ہو میں فنا ہو کر ہو گیا. اب اس تناظر میں کیونکہ سلطان باہو ہے تو ہو پہ ذرا غور کرے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
سارا کچھ ہو میں سمیٹ دیا ہو، کیونکہ ہو اللہ کی طرف نشانی ہے. اور یہ جیسے حال سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہو اور اللہ، یہ ان میں سبحان اللہ ذکر ہو. اچھا چلے، یہ بھی بہت قیمتی شعر ہے کہ انسان خود جو ہے وہ ہزاروں پردوں کی مانند ہے. خود حجاب است زان ہزار ہزار، خود نماند ببی، بیچ میں سے خود نکل جا اور دیکھ کہ یار بیار، کہ تو یار کے ساتھ ہی کھڑا، خود بیچ میں سے نکل جا. تیری اپنی ذات ایک ایسا حجاب ہے جو مزید ہزاروں ہزار حجابات کو پیدا کرتی ہے. اے طالب، اگر تو اپنی ذات کو فنا کر دے تو دیکھے گا کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ ہے. اچھا، ابھی ایک بالکل الگ سا پوائنٹ لائے جو بڑا قیمتی ہے وقت سے، کیونکہ یہ بڑے، اسے کہنا چاہیے نا، خاص الخاص اولیاء کے درجے پہ ہے. یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بالکل ہی اندر کی بات کریں. میں نہ زاہد ہوں، نہ متقی، نہ پرہیزگار ہوں، نہ ہی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا ہوں، بلکہ میں فنا فی اللہ ہو کر اپنے محبوب سے مل گیا ہوں. اس پہ بھی بڑی احادیث ہیں اس طرح. اے طالب، محاسبہ نفس کے لیے اپنے آپ کو قاضی بنا اور اس کافر نفس کو ختم کرنے کے لیے غازی بن جا. اب یہ بالکل ایک الگ قرآن کا جو اپنے وہ جہاد اکبر والی حدیث میں دیکھا تھا کہ جہاد فی النفس بالنفس کو حضور نے کہا جہاد اکبر ہے. اللہ سے رضا اختیار کر کے دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح اور غیروں کے ساتھ غیروں کی طرح رہا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے بہانے نہ ڈھونڈ. یہ تو خیر ایک بہت ہی ابھی بالکل الگ ایک تھیم ہے، اتنی خوبصورت ہے اس لیے پڑھنے لگا ہوں. اگر کوئی ریاضت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 12 سال تک شریعت میں اس طرح ریاضت کرے کہ راتوں کو عبادات میں گزارے اور دن میں روزے سے رہے. پھر 12 سال طریقت میں اس طرح ریاضت کرے کہ تمام غیر ما سوا اللہ کو طلاق دے دے، اور پھر 12 سال حقیقت میں اس طرح ریاضت کرے کہ حق کے سوا کچھ طلب نہ کرے. پھر 12 سال معرفت میں اس طرح ریاضت کرے کہ صرف معرفت الہی میں محو ہے. اس کے بعد وہ مقام عشق و محبت پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ظاہری اور باطنی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اور اب وہ جو سمیہ نے بات چھیڑی تھی کہ لیکن مرشد کامل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا. بیسیکلی جو مرشد ہے وہ بیسیکلی جیسے کہ دوسرے والے ٹیکسٹ میں ہے کہ وہ حضور کی جو ہے نا پاور، اس سے جڑنے کا نام ہے. تو پھر ہی آپ وہ سفر کر سکتے ہیں نا. نبی کی استعانت سے ہی کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بخشا ہے، اور ان کے تھرو ظاہر ہے اولیاء ہے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو the power is coming from the prophet. اور اسی کا نام بیعت ہے، وہ انہوں نے سمجھایا دوسری حصے میں. بغیر پیر و مرشد کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات و منازل سے آگاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بڑا زبردست. اور شعرا نے بھی یہ کہا ہے کہ باہو تورا نزدیک از شہرک خدا، تجھ سے تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے خدا. خدا باتست، اللہ تو تیرے ساتھ ہے، تو از و جدا، تو اس سے دور. He is close but we are very far from him. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ بڑا خوبصورت ان دونوں ٹیکسٹ میں ایک عجیب و غریب کانٹیکٹ وہ ہے، کنیکشن ہے، کیونکہ یہی آیتیں وہ لاتے ہیں مراقبات کے لیے. جو دوسرا سیکشن چوز کیا نے آپ کے لیے وہ مراقبات پہ، یہ اس کی فاؤنڈیشنز پہ.
تو مگر وہ فاؤنڈیشن دیکھ لی. یہ جو انہوں نے بتایا کہ 12 سال کریں، یعنی کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ایک چیز مرشد کی رہنمائی میں زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اکیلے یعنی ریاضت کے لیے بہت زیادہ اتنا وقت درکار ہے جو کہ ناممکن ہے. یعنی 12 سال تک جیسے انہوں نے ایک استارن یوز کیا ہے ایسے ہی ہے. نہیں وہ تو جیسے بھی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو چاروں مراحل انہوں نے گنائے ہیں یہ مرشد کے ہوتے ہوئے ہیں. اگر مرشد نہ ہو تو یہ پوری عمر بھی لگا دیں تو نہیں کچھ ہوگا، کیونکہ مرشد نہیں ہے. مرشد کا مطلب ہے حضور پاک کے جو روحانی قوت ہے اس سے جڑنا مرشد کے ذریعے. تو وہ اصل چیز ہے. یہ تمام اصل میں نا ادیان میں ایسے ہی ہے کہ اگر آپ راہ خدا پر چلنا چاہیں کسی بھی مذہب میں، اس سے آپ کو مذہب کا جو فاؤنڈر ہے اس سے جڑنا پڑتا ہے. اور ہر ٹریڈیشن میں اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بیعت کے ذریعے ہوتی ہے، انیشیشن اسی کو کہتے ہیں. جی حالت وہ جو حال سفر میں انہوں نے جیسے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ درجات کتنی جلدی مختلف جو تھے وہ بڑی جلدی انہوں نے طے کر لیے، اور وہ جو سارے لطائف جن کو کہا تھا انہوں نے اور وہ بڑی جلدی حاصل کر لیے. ایک ان کی جو گائیڈنس تھی جو ان کے مرشد تھے ان کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کا کروا دیا. تو ابھی جیسے اب ہم اگر 12 سال لگائیں تو ناممکن سا لگتا ہے نا، پتہ نہیں ایج کا بھی اتنا ہے کہ نہیں، اور وہ سارا کچھ. مجھے یہ کنفیوژن تھوڑی سی ہو رہی تھی. نہیں بالکل ٹھیک مجھے ہے. ایسے لگا شاید یہ ان کی مرشد جو ہے شاید ہیلپ کرتا ہے، جیسے کہ حال سفر میں ان کی ہیلپ کر کے جلدی چیزوں تک پہنچ گئے تھے، یا اس کے پیچھے بھی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہیں جیسے ایک سمجھ کی، ایک جڑنے کی اور ایک تلاش کی. بس جی یہ تو بڑا مسٹیریس بات ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اس میں مطلب ہے ایک بزرگ کا قول میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، مطلب لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا مرید ان کے پاس آیا، 30 سال وہ ریاضت کرتا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب شیخ صاحب مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہوتا کچھ بھی. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے سفر 30 سال میں آہستہ آہستہ، یا 20 سال میں بھول گیا ہوں، یعنی کافی سال تھے، تم نے جو یہ آہستہ آہستہ 20 سال میں سفر طے کیا ہے، اگر یہ ایک لمحے میں ہو جاتا تو تمہاری اسی وقت موت واقع ہو جاتی. کیونکہ ہم اتنا دور ہیں اپنی حقیقت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گڈ نائٹ کی رحمت ہے. See you tomorrow morning. Good night. جی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے اسکالر. تو یہ سمجھا بات سمجھی. اب دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک ہمارے جیسا ایوریج آدمی کے لیے یہ تعلیم ہے نا کہ وہ جو بھی چیز یہ بڑا مطلب ہے ایسا ہی ہے کہ یہ ایک اور بزرگ سے میں ملا تھا، خاتون تھی وہ، انہوں نے بھی اس ٹائپ کی بات کی تھی کہ وہ ہر بندے کے مطابق اس کی سپیڈ ہوتی ہے سفر میں. اب وہ بھی خود اسی ٹائپ کی تھی کیونکہ وہ یہ کم ہوتے ہیں نا جو بعد میں شیوخ بنتے ہیں یا مرشد بنتے ہیں، ان کی کیپیسٹیز پہلے ہی زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ بھی ایسی ہی خاتون تھی، ان کا بھی جو سفر تھا وہ کئی لوگوں کا تو مطلب پوری زندگی چلتا رہتا ہے، ان کو جو وہ مقام ہے وہ موت کے لمحے میں ملتا ہے. دس از مور کامن. مگر یہ باتیں کرتے نہیں ہیں کہ لوگ ڈسکریج ہو جائیں. تو یہ آسان نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری نظر نتیجوں پہ ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تم نے جو ہے نا اس کو بے لوس کرنا ہے تو پھر یہ کام شروع ہوگا. یعنی کوششیں میرے خیال میں کاملیت تک تو ویسے ہی نہیں پہنچ سکتے، یہ چھوٹی کوششیں ہی میرے خیال میں قبول ہو جائیں تو وہ بھی بڑی بات ہوگی. اس سے مطلب ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے.
پہلے ہم یہ شعر سن لیتے ہیں, ہمارا فرسٹ ہاف اب ختم ہو گیا, تو ہم شعر پہ اور آپ کی بات میں ایک آخری جملہ کہوں گا. جی شعر مجھے وہ بلے شاہ کا وہ شعر یاد آ گیا, اس سے آنکھیں پینڈے لمیاں نہیں راوا عشق دی, راتا ہے یا راوا ہے, راوا میرے خیال میں, یا راتا ہے, راوا. تو آنکھیں پینڈے لمیاں نہیں راوا عشق دیاں, بس وہ ایک لائن میرے ذہن میں آ گئی ہے اس بات سے. بہت بہت یہ اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ جو ابھی حتیم بیان کر رہے ہیں, یہ ہمیں اپنی پنجابی صوفی شاعری میں بہت ملتا ہے. کیا ہے نا, بالو بتیاں تے بڑا ہی عام سا ویسے شعر ہے, کیونکہ عیسیٰ خیلوی نے گایا ہوا ہے, وہ اتنی کوئی خاص ڈیپ شعر تو نہیں گاتے, مگر اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. بالو بتیاں تے مارو سانو سنگلا نال, پتل بڑائی سونا برسا عملہ نال. تو یہ ایک ٹرانسفارمیٹیو سفر ہے, تو اس میں یہ تو ہے. اس کی لینتھ ایک اور درویش سے ملا تھا, انہوں نے اس کو اس طرح بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی زمین کے نیچے پانی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کہ ہم سب میں روح ہے نا. کہتے ہیں کوئی بندہ وہ ڈگ کرتا ہے تو 2 ہاتھ پہ پانی آ جاتا ہے, کوئی ڈگ کرتا ہے 6 فٹ بعد آ جاتا ہے, کوئی ڈگ کرتا ہے 10 فٹ بعد آ جاتا ہے. تو یہ تو مطلب ایک مسٹری ہے نا, ہر سول الگ ہے. تو اچھا آپ نے ویسے پوائنٹ چھیڑا, میں جلدی سے اس کو آگے چلاؤں کہ کتنا ہوتا ہے. نہیں, یہ نہیں, ایسے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کتنا ڈگ کرنے سے پانی نکلے گا. نہیں, وہ پرسن ٹو پرسن, وہ یو کانٹ سے, اور وہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا پرسنلی کتنا ڈگ کرے تو میرا پانی نکلے گا. مگر یہ ہے کہ یہ ہمیں چاہے محسوس ہو یا نہ ہو, اگر آپ کسی مرشد سے جڑ جائیں تو یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. اور ایک چلے آخری بات کرتا ہوں, ایک اور میں نے بزرگ کا لیکچر سنا تھا, انہوں نے کہا اینی بڈی ہو, آئی ٹرائی ٹو فائنڈ, شاید یوٹیوب پہ ہے, ملا تو میں آپ سے شیئر کروں گا, کہ ہی سیڈ کہ every believer is a Sufi. In that sense, کہ جو نارمل صرف بلیور ہے اور اس کی بیعت نہیں ہے, تو اس کا وہ سفر قبر میں ہوگا. اس کی جو انہوں نے جو اس پورا بات بتائی نا, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس پہ ہم یہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ every believer is destined for paradise. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مگر he said, یہ کافی مطلب ہلا دینے والی بات تھی, ہے خیر لاجیکل ہے, مگر میرے لیے تو مجھے تو ابھی بھی ہضم نہیں ہوتی, کہ only perfection can enter paradise. تو اس سینس میں انہوں نے کہا کہ every believer is کیا اس کو کہتے ہیں, condemned to perfection. کیا تو یہ سفر اگر ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں تو ہماری منزل ایک ہی ہے, مگر اس میں انٹر ہونے کے لیے پرفیکشن چاہیے. تو وہ جو بندہ یہ عمل اس دنیا میں شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. قبر میں بھی ہوگا تو وہ ذرا تکلیف دہ ہوگا. تو یہ ایک عجیب و غریب مرثی ہے. تو اس لیے بدھا نے کہا تھا نا کہ thinking about the right path is better than not thinking. Taking the first step is better than not taking the first step. اور جو اس طرح بھی آپ اپنا مومنٹم بنائیں گے, وہ موت کے بعد وہی مومنٹم چلے گا. تو وہ قدم نہ اٹھانا اور اٹھانے میں ایک طرح سے ایٹرنٹی کا ڈفرنس. تو اس پہ نتائج پہ سوچنے کا وقت نہیں کرنے والی. تو ابھی ہم 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں, پھر اگلے ٹیکسٹ پہ چلتے ہیں. اچھا جی, یہ سائرہ آپ نے کہا آپ نے پڑھ لیا, سمیہ نے بھی کچھ ریویو کیا, آپ کا نہیں, ہم نے باقی تینوں کا تاثرات لے لیا. اس چیپٹر پہ آپ کا کچھ امپریشن ہے فائنل؟ یہ بھی جسٹ شکر والی بات میرے ذہن میں تھی. یہ دوسرے والے کی بات ہے. ہاں, میرے مور اور لیس دونوں کو, پہلے والے میں سے میرا جو امپریشن تھا وہ عشق حقیقی اور نجاتی کو انہوں نے بڑے اچھے سے سمجھایا تھا. میرا کانسیپٹ بالکل غلط تھا اس کے اوپر, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا اس سے کلیئر ہو گیا. انہوں نے مگر صوفیہ والا بتایا, وہ دونوں ہی اوپر ٹھیک وہی ہے اس ٹائم میں. اور اس کے باوجود میں میرے خیال میں جیسے گزرتے جائیں گے شاید کچھ چیز ایک دم میرے ذہن میں آ جائے, ورنہ بس شکر ہی تھا کہ یہ جو
آپ کی وہ بات بھی میرے ذہن میں آ گئی تھی، وہ جس طرح سے راز فاش کرنے والی جو آپ نے بات کی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی اسٹوری ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں یہ ہے کہ شکر کا ایلیمنٹ آج کافی تھا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی پرائس لیس ہے جی. اس کو ہم گو تھرو کر لیں پھر ذیل میں آتے ہیں. اچھا، مگر تصوف کی اصطلاح میں ذکر سے مراد ذکر اسم ذات لی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 400 سال کا خیر ڈفرنس ہے مگر بات وہی ہو رہی ہے. اور اس کیا 350 سال جو ہوئی 1700 کے اوائل میں ان کا شاید، اور یہ 20 سے 300 سال. اور اس میں بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اور اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے. ذکر کے بھی کئی طریقے ہیں. ذکر جہر متوسط، جہر کا مطلب لاؤڈ اور خفی کا مطلب سائلنٹ، متوسط کا مطلب نہ زیادہ لاؤڈ نہ زیادہ سائلنٹ. ذکر پاس انفاس، یہ وہی سانس کی بیس پہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کہ آپ ٹینشن ٹو دا بریتھ، یہ اس کا لیٹرل شاید میننگ ہے مگر اصل میں اس میں ذکر ہوتا ہے. ذکر نقش، ذکر نقش کا مطلب ہے کہ ویژولائزیشن آف دا نیم آف گاڈ اور آف لا الہ الا اللہ اور دا پروفٹس، جو بھی مختلف. اور ذکر خفی قلبی، اس پر کنسنٹریٹ دیکھنا، اس پر بس کچھ بولنا نہیں. سارا سکھاتے ہیں بکس میں ہے، آپ دیکھیں صوفی سیٹ آف دا 20th سینچری میں بھی ہے. یہ کیا پھر وہ میں آنکھیں بند کر کے کہاں پہ جو بھی سارا. ذکر نقش بات ہوگی. اور ذکر خفی قلبی، خفی کا مطلب سائلنٹ مگر ایسے سائلنٹ نہیں کہ یہ قلب کے اندر ذکر کا جاری ہونا. یہ ایک ایڈوانس چیز سمجھے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. ذکر خفی قلبی اور ذکر یادداشت، ذکر آف ریممبرنس، یہ اور بھی ایڈوانسڈ ہے. اس پہ ابھی شاید آئیں گے بعد میں، ورنہ یہ کتاب بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، نیٹ پہ اویلیبل ہے. ان کی ڈیٹیلز پھر آپ دیکھیں. یہ ایک طرح کی انٹروڈکشن. اولیاء کاملین ابتداءً مریدین کو ذکر جہر متوسط سے آغاز کروا کر بتدریج ذکر خفی قلبی پر لے آتے ہیں. یہ بہت اہم ہے نا کہ جو سوچ ہے وہ قلب میں اترتی ہے اور قلب جاری ہو جاتا ہے. ذکر خفی کو حدیث شریف کی روح سے ذکر لسانی پر 70 گنا فضیلت حاصل ہے. میں نے کہا نا یہ بہت خاص بات ہے. یہ تو دیر از اے ڈیفینیٹ جمپ. یہ ہے کہ جو ہم صرف فزیکل ذکر کرتے ہیں زبان سے، اور یہ ہے کہ جب ہمارا اپنا سینٹر جو ہے وہ، تو یہ اچھا یہ انٹروڈکشن ہو گیا. اب آپ جب تصوف کی اسٹڈی کریں گے تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات کیا ہوگی. یہ ہمارے ٹریڈیشن میں بہت چشتیہ وغیرہ میں اور نقش بندیہ ہر طریقے میں ہے تو اندر کی بات، مگر کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے سب کانٹیننٹ کا بہت روحانی ہے، یہاں پہ یہ سب چیزیں عوامی طور پر لوگ جانتے ہیں. اب ظاہر ہے اوجھل ہوتی جا رہی ہے مگر اینی وے. ذکر خفی کو حدیث شریف کی روح سے یہ ہو گیا. اس سے بھی اگلا درجہ ذکر یادداشت، حت کارول تے یہ دل یار ول، وہ جو آیت النور کے حوالے سے ہم نے کہا تھا نا، رجال اللہ تلہیہم رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیاوی کام بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ، وہ اسپونٹینیس ذکر خود ہی ہو رہا ہے کہ کیفیت پیدا ہو جائے. اب اسی طرح کی ایک اندر کی بات مجھے ایک درویش نے اپنے پیر کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیر نے کہا کہ میرا اب حال ایسے ہے کہ میں ابھی نیت کرتا ہوں کہ میں اب اٹھ کے نہ کہیں ادھر جاؤں، کہیں بھی جاؤں تو میرے پیر پہلے ذکر شروع کر دیتے. اب یہ اس میں کہیں آئے گا، یہ اس کو کہیں ہم نے اسی بکس میں پڑھا، اس کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی کہ پوری باڈی ذکر کرنے لگتی، اسپرچولائزیشن آف دا باڈی، اس کا کچھ بڑا نام ہے بڑا خوبصورت سا، اسی میں کہیں آپ کے سامنے آیا ہوگا یا
یہ کتنا خوبصورت ہے نا. ذکر یادداشت کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں یوں فرماتے ہیں. یہ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں شاہ ولی اللہ کا نام آنے پہ کیونکہ ابھی ہم نے یہ پریکٹیکل چیزیں پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, پریکٹیکل کرائی, اب ہم تھیوریٹیکل صوفیزم کی طرف جائیں گے اگلے ویک. اس میں ہم شاہ ولی اللہ کے ہی چیزیں پڑھیں گے, مکاشفات. اب تھیری کی طرف جائیں گے مگر وہ تھیری کی جو کہ علم لدنی کا ثمرہ ہے, ایسے ذہن سے نہیں بنائی بھی مگر ویژنری کہہ لیں گے. تو خیر شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا, ذکر یادداشت, یہ جو بڑا اونچے درجے کا ذکر ہے, یا یوں سمجھا جائے کہ ذکر یادداشت ذات مقدس کے اس دھیان اور تصور کا نام ہے جو بغیر کسی الفاظ اور تخیل کے ذریعے پیدا ہو, اور یہ دولت درجہ ولایت کے منتہی لوگوں کو حاصل ہوتی. یہ کوئی خاص بڑا ہائی لیول آف ذکر ہے, یعنی کہ انسان کی انڈیویجویلٹی سے اوپر ہے. حضرت مجدد صاحب یعنی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 27 میں یادداشت کے متعلق یوں روشنی ڈالتے. یہ مکتوب بات امام ربانی کے نام سے مشہور ہیں. حضرت مجدد الفسانی کے جو لیٹرز ہیں they are like a book in themselves. یہ نقشبندی سلسلے کی بات ہے. یہ بلند نسبت اس حد تک اور اس طور پر ندرت اور قلت اختیار کر چکی ہے, یعنی کہ ریئر ہو گئی ہے, کہ اگر بالفرض اسے بزرگ سلسلہ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, اسے بزرگ سلسلہ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو احتمال ہے کہ اس کا انکار ہی کر جائیں. اب یہ تھیری میں تو ہے مگر حاصل کسی کسی کو ہوتی ہے, آٹے میں نمک کے برابر. اور یقین نہ کرے اس کا حصول جہت جذبہ اور مقامات سلوک کے بعد ہے, یعنی کہ یہ ایڈوانس کی اسٹیج ہے. الحمدللہ. ابھی اپنی بات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راقم کو خود ذاتی طور پر ذکر خفی قلبی اور ذکر یادداشت کی خصوصی نسبت عطا کرتے ہوئے اجازت اور تلقین فرمائے کہ اپنے مریدین کو پاس انفاس کے بجائے صرف یہی ذکر کرایا کرو کہ یہ سینکڑوں گنا قوت بخش ثابت ہوگی, اور اس دور میں ہر قسم کے لوگوں کی تباہ یعنی کہ ان کی نیچرز کے لیے یہ زیادہ موزوں ہے. یعنی کہ جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے مطابق بھی کیا جاتا ہے. اب یہ وہ ہے وہ سارا میٹافور آپ لوگ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. جو یہ بیت کے بارے میں روحانی نسبت کی مثال بجلی کے کنیکشن کی سی ہے. جیسے بجلی منگلا ڈیم کے پاور ہاؤس میں لاکھوں یونٹوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے, اب وہاں سے مختلف گرڈ اسٹیشنوں میں پہنچا کر ضرورت کے مطابق مختلف محلوں یا دیہات کے ٹرانسفارمروں میں منتقل کر دی جاتی ہے. بالفرض ایک مکان میں وائرنگ کر کے بلب اور ٹیوبیں لگا دی جائیں, مگر ٹرانسفارمر کی لائنوں سے کنیکشن نہ ملے اور مکان کی تاریں نہ جوڑی جائیں تو یہ مکان بجلی سے محروم ہی رہے. بعین ہی روحانی فیض کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پاور ہاؤس ہے. اب جو سالک ترقی کرتے کرتے دربار رسالت میں روحانی طور پر باریابی کی سعادت حاصل کر کے دست اقدس پر روحانی بیت کی نعمت سے مشرف ہوگا, یہ انہوں نے یہاں جو بیان کیا نا یہ خاص اویسی نسبت کی بات ہے, کیونکہ ان کی اپنی یہ والی نسبت ہے, کیونکہ ان کے پیر ہیں مگر یہ ویسی نسبت میں بھی پیر ہوتے ہیں, مگر وہ ان سینس ڈائریکٹ نہ حضور سے وہ بندے کو پیش کر دیتے. وہ جن خاتون کی میں بات کر رہا تھا نا ان کا بھی سلسلہ اویسی ہے, ان کے پیر تھے مگر کہتی ہیں کہ میرا سلسلہ بہت چھوٹا ہے, میں ہوں میرے پیر ہیں اور پھر حضور ہیں. اس جذبان تو یہ سارے ویسی ایسی باتیں کرتے, تو یہ بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست یا اس کے شیخ کے وسیلے سے اسے تلقین اور ارشاد کا حکم صادر فرما دیا. اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو گویا روحانی کنیکشن نصیب ہوگی. ابھی سائرہ نے جو وہ
عبدالحکیم مراد شیخ عبدالحکیم مراد کی ویڈیو شیئر کی تھی, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں. ایک کلپ ہے, شاید وہ سینٹرل ایشیا کی کسی بخارا یا وہاں کی کسی مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اب صبح و شام جب وہ ذکر کرے گا تو فیض کی لہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے چل کر شیخ کے سینے سے ہوتی ہوئی مرید کے لطائف تک پہنچ کر روحانی فیض پہنچانے اور انہیں منور کرنے کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ نقشبندی ہیں تو انہیں لطائف میں ایک خاص سینٹرالٹی حاصل ہے ان کے میتھڈ میں. تو یہ میں تھوڑا تھوڑا کامنٹری کرتا جا رہا ہوں. یہ روحانی فیض اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگا اور وہ بتدریج اپنی استعداد کے مطابق عکس فیض کرتا ہوا روحانی ترقی کرتا چلا جائے. لطائف منور ہونے تک سارا تصوف ہے, جس سے تزکیہ باطن کرنا مقصود ہے. نفس امارہ یعنی کہ وہ نفس جو کہ برائی کی طرف ہمیں رغبت دیتا ہے, یہ قرآنک ٹرم ہے پوری ایسے کہ نفس امارہ بالسوء, یہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں کہتا ہے. پہلے لوامہ یعنی کہ وہ نفس جو آپ کو شرمندہ ہوتا ہے, برا بلا کہتا ہے کہ کیا غلط کام ہے, اور پھر مطمئنہ میں بدل گیا. گویا ذکر کی برکت سے صفائی باطن ہوئی اور اخلاق رذیلہ اور صاف حمیدہ میں تبدیل ہوئی. ساری قرآن ٹرم ہے. اس سے آگے اب وہ بات کریں مراقبات کا مطلب میڈیٹیشن. اس سے آگے مراقبات یا منازل سلوک کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, اس لفظ مراقبات میں صرف میڈیٹیشنز نہیں ہیں مگر وہ مقامات ہیں جس سے کورسپونڈ کرتی ہیں. یہ نفس مطمئن کے بعد مطمئنہ کے بعد والی اسٹیج. ہاں, کیونکہ مقامات کی اثر میں اسٹیج ہے. مراقبات تو آپ کہہ رہے ہیں شروع سے, مگر اس کا اگر ہاں اب یہ اس کانٹیکس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مراقبات کا جو ثمر ہے, ایک تو ہیومن ایفرٹ ہے نا, ایک اس کی جو کوالٹی ہے جس پہ آپ کر رہے ہیں, جس حقیقت پہ وہ حاصل ہو جائے تو اصل میں وہ مقام کہلاتا ہے. وہ پھر ہے نا آگے مراقبات یا منازل سلوک کا آغاز ہوتا ہے. سلوک سے مراد روح کا سفر ہے جو ہو نہیں سکتا ہے اس پرفیکشن کے بغیر. حیات انسانی جسم اور روح سے عبارت ہے, یعنی انسان میں عالم خلق اور عالم امر سمو دیا گیا. بہت خوبصورت لکھا ہے. عالم خلق میں تو قلب اور نفس شامل ہے, یعنی کہ اس سائڈ پہ کریٹڈ, جو عناصر اربع the 4 elements خاک آب اور آتش اور بات پر مشتمل, ایئر واٹر فائر اینڈ واٹر. اور عالم امر میں یعنی کہ ان میں کیا آتا ہے عالم امر میں قلب, اچھا نہیں, عالم خلق میں تو قالب یعنی کہ باڈی, عالم خلق میں تو قالب اور نفس شامل ہے, باڈی اینڈ سول. جبکہ عالم امر میں قلب, روح, سری, خفی اور اخفا شامل ہے. اب یہ روح کے مقامات ہیں, گہرے ہوتے ہیں. نارملی ہم روح ہی کہتے ہیں نا, مگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو اور ڈیپ اور ڈیپ. یہ ٹیکنیکل اس کی روح ہے. سر ہوتا ہے راز, خفی ہوتا ہے چھپا ہوا, اور اخفا اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا. اس کو قلب کے درجات بھی کہتے ہیں. کسی کے کورسپونڈنگ وہ لطائف نہیں میرا نہیں جو ہم جو انہی کے کورسپونڈنگ میرا نہیں خیال. لطائف کو بھی یہی نام ہے نا, قلب روح سری. یہ بھی میں آئی گیٹس. اچھا باقی جی الگ الگ سکیمز ہیں اصل. فارمولیشن ہاں مجھے ہو اس میں تو ایسے ہی ہے, ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پھر ایسے ہی ہوگا. نہیں ہو سکتا فارمولیشن ڈفرنٹ. ہاں یہی کہا ہے جنہیں تصوف کی اصطلاح میں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ عالم امر سے آئے وہی ان کا وطن ہے. اگر خوبی قسمت سے کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ لطائف منور کرانے کے بعد سالک کی روح کو پکڑ کر عالم ناسوت سے عالم ملکوت یعنی کہ 7 heavens, وہاں سے عالم جبروت یعنی کہ 9 عرش ایک کے اوپر ایک,
اور پھر وہاں سے عالم امر یعنی کہ لا مکان کی طرف گھر میں پرواز کرا دے گا. جو سالک روحانی سفر کرتا ہوا عالم امر میں پہنچ گیا وہ گویا اپنے وطن میں پہنچ گیا. روح جہاں سے آئی ہے وہیں پہنچ گئی. اب اصل سفر تو آگے ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر موقوف ہے. لطائف کے بعد مراقبات کا مرحلہ آتا ہے. مراقبے کے لفظی معنی انتظار، نگہبانی یا حفاظت کے ہیں، مگر صوفیانہ اصطلاح میں اس کا مطلب قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ یا کسی حدیث شریف کے مفہوم میں اس قدر تصور اور غور و فکر کرنا کہ ان حماق و محویت کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے. یہاں ہم ختم کریں گے، پھر آپ لوگوں سے وہ لے لیں گے ریفلیکشنز. حضرت شاہ ولی اللہ والا پڑھ کے نا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل صفحہ 60 پر اس سلسلے میں یوں بیان فرماتے ہیں. اور ایسے تصورات یعنی کہ میڈیٹیشنز اینڈ ویژولائزیشنز کا ثبوت اور سند صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی کہو کہ خداوند مجھ کو ہدایت عطا فرما کر سیدھا راستہ چلا، اور ہدایت سے اپنی راہ کے چلنے کو اور راستی سے تیر کی راستی اور سیدھا پن کا تصور کرو. تو یہ اس کے یہ آپ نے خود ہی پڑھیے گا پورا، عرشوں کے بارے میں، اسی کلرز کے بارے میں، یہ وہ خوبصورت ہے. یہ پھر اور آگے کی بات ہے. جو میڈیٹیشن ہے وہ خدا کی وحدانیت، خدا کے قرب، خدا کی قرب سے بھی قرب، یہ مختلف کہہ لیں موڈز ہیں، کانسیپٹس ہیں میڈیٹیشن کے. یہ اس نام سے بھی کچھ تھوڑا بہت آ گیا. وہ پہلی والی جو ہے نا احدیت، اس کے لیے اس آیت پہ میڈیٹیٹ کریں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اس میں سارا لکھا ہوا ہے. ایسے سوچ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم بھی نہیں ہو. اتنی پریسائز بہت ہے. اور کہہ رہے ہیں اور وحدہ لا شریک اللہ کے مفہوم کا خیال کر کے کرے کہ میرا معبود صرف ایک اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، مجھے اس کی بات کرنا ہے. خواہشات نفسانی کے بتوں کو پاش کر کے صرف ذات الہی پہ تکیہ کرنا. مائیت، اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، تم یہاں بھی ہوتے ہو، خدا تمہارے پاس ہوتے ہیں. اس کا دھیان کرنا ہے، یعنی یہ خیال کرے کہ اللہ ہر حال، ہر وقت اور ہر مقام پر میرے ساتھ ہے. اقربیت کا مراقبہ، اس مراقبے میں آیت کریمہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تیری شہرک سے بھی قریب ہیں، کا دھیان کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس مراقبے کا وسیلہ یہ آیت کریمہ بہت خوبصورت ہے. کل من علیہا فان، یہ ہو گیا فنا. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کمال. پہلے حصے میں یہ محسوس کرنا ہے کہ ساری کائنات فنا ہو چکی ہے، سالک خود بھی معدوم ہو گیا ہے، اندھیرا چاہ گیا ہے. اس مراقبے کا تقاضا اور تاثیر یہ ہے کہ نفس کے تمام مطالبات فنا ہو جائیں، خواہشات نفسی سے دل پاک ہو جائے. پھر دوسرے حصے میں تفکر کرتا ہوا محسوس کرے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات اقدس کی تجلیات اور انوار کا فیضان ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا. پھر رویت کے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس میں وہی جہاں سے ہم نے ساری گفتگو شروع ہوئی تھی، حدیث احسان جو ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. کہ مفہوم میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ کی رویت دائمی حال بن جائے اور دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو. ٹھیک ہو گیا میرے خیال. اللہ کی طرف دوڑو ففروا الی اللہ، قرآن کی آیت ہے.
یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا مراقبہ بڑے بڑے کمال سے، اور ان کو جیسے حضور سے ملتے ہیں. پھر وہ عرشوں کا بیان ہے، یہ آگے پھر چل رہا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جو ہم نے نہیں شامل کیے، جو میں نے کہا تھا نا اس کے بعد ہے. یہ جو ہے نا صوفیہ نے لمبی لمبی لسٹیں میں. تو حضرت احمد صاحب بھی آ چکے ہیں. حضرت احمد صاحب ان ساری باتوں پہ آپ بھی اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. ارے آپ نے تو بہت ہی کوئی خاص اشارہ فرمایا ہے، مائک کھول کے آف کر دیا. جی سائرہ، کچھ کلیئرٹی آئی؟ آپ نے کہا تھا نا کچھ کنفیوژنز ہیں سیکنڈ والے میں. یہ سر کافی کلیئر ہو گیا، وہ بس میننگ نہیں پتا تھے کافی ورڈز کے، تو وہ اب کلیئر ہو گئے الحمدللہ. اور جو بیچ میں ایک ابھی آپ نے جو مس کیا ہے بیچ میں سے سدرۃ المنتہا کے بعد والا پارٹ، اس میں جو انہوں نے سنگ مرمر کی مسجد اور پھر سب رنگ زمرد کی مسجد اور پھر سرخ یاقوت کی مسجد کا ذکر کیا ہوا ہے، اس سے مجھے وہ تاج محل اور آرکیٹیکچر میں جو جس طرح سے وہ یوز کرتے ہیں وہ یاد آ رہا تھا کہ آپ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دکھایا تھا نا ہمیں، جس سے تاج محل کا پلان اس سے اخذ کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جس طرح وائٹ ماربل کے اوپر گرین اور ریڈ انلے ہوا ہوا ہے، کام ہوا ہوا ہے اس پہ، تو مجھے بس وہ یاد آ رہا تھا، اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر پا رہی تھی، تو کافی بالکل بیوٹیفل. صحیح. اصل میں آپ سے پھر انشاءاللہ شیئر کروں گا، ایک ہنری کوربین کا چیپٹر ہے ٹیمپل آف کانٹمپلیشن. اس میں بہت ساری چیزیں یہ لائی، یہی آرکیٹیکٹل سمبلزم ایز ریفلیکشن آف دا تھرون آف گاڈ. اس میں یہی کلرز اصل میں آتے ہیں، یہ اس میں مختلف احادیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں، یہی لال اور یہ سارا نا بہت، اور یہ اس سے میچ کر رہا تھا، لال ہرا پیلا. ہاں بہت ہی خوبصورت. صحیح کہا آپ نے، مگر ٹائم نہیں تھا، یہ خود ہی پڑھے تو اچھا رہے گا. جی فاروق صاحب. جی تیمور صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی. اچھا، مجھے اس میں دو باتیں مطلب میرے ذہن میں رہ گئی ہیں. ایک تو آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ مسلم یا مومن از کنڈیمڈ ٹو پرفیکشن، تو اور ظاہر ہے کہ جب وہ جنت میں جانے سے پہلے آئی تھنک قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم جنت میں جب ان کو بھیجیں گے تو اس سے پہلے ان کے دل سے کدورت اور وہ چیزیں ختم کر دیں گے. واہ 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 واہ. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اس کو ایسے بھی تو دیکھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہی پرفیکشن ہی ایکچولی وہ جنت ہے جو کہ آپ کو مطلب وہاں تک لے جائے گی. کیونکہ مجھے اس سے میچ کرتی ہوئی چیز یہ جو لطائف کے رخ مجھے نظر آئے ہیں. ایک تو لطائف کو آپ نے ٹریٹ کیا کہ سٹیج بائی سٹیج لطائف روشن ہوتے ہیں، مگر کوئی لطیفہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انسانی کردار میں ایک پازیٹیو چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو. ہر ایک کے ساتھ ایک چیز ہے، تو ایسا ایک خاص مقام اس کو اپنی شخصیت میں ملتا ہے جو کہ ایک خاص مرتبے پہ آتا ہے شخصیت میں، جو کہ ڈیمونسٹریبل ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مجھے اس سے بھی نظر آیا کہ یہ جو پرفیکشن انسان کے اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہی والی بات ہے کہ وہی پرفیکشن گریجولی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تو ایک طرح سے جنت ہو جائے گی. مطلب ایک اور طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا، یہ بھی ہے. تو مطلب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بڑی کمال بات ہے. اور یہ پوری ویسے اترتی ہے جو قرآنک ڈیفینیشن ہے نا اولیاء اللہ کی، اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ اس مقام پہ اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں کہ نہ انہیں کوئی غم ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے. تو یہ آپ کی بات 100% اس پہ مطلب اترتی ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. بالکل. اور ایک چیز میرے ذہن میں اور آ رہی تھی کہ میں نے نوٹ کیا، حضرت سلطان باہو ان کے سلسلے کے ایک اور بھی بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی 1950-60 میں تھے، فقیر نور محمد صاحب، جن کی کتاب ہے عرفان حساب والدوم. اسی طرح یہ کمال صاحب بھی ہیں، یا ویسی سلسلے کے. ان کے اندر بہت، جس طرح آپ نے کہا، لطائف کا بھی ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پہ
یہ جو روحانی سیر ہے عالم مثال میں بزرگوں سے ملنا، حضور کی زیارت ہونا، صحابہ کرام سے، پیغمبروں سے ملاقات، ان میں بڑا کثرت سے ذکر ملتا ہے. اچھا اب یہ سب ہے، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں 2-3 نام لیے، یہ ہمارے علاقے کے ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے ہیں. اور اسی طرح کی بڑی آپ جو میں نے ایک آدھ دفعہ وہ کویسٹ فار دا ریڈ سلفر پڑھی تھی، ابن عربی سے ریلیٹڈ جو تھی، اس میں ان میں بڑا وہ روحانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں وہ ایسے ذکر کرتے ہیں کہ میری فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریئل ملاقاتیں نہیں تھیں، یہ اسپرٹ ورلڈ میں تھیں. اور تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرنا. جس طرح ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر اس رنگ کی مسجد ہے، پھر سنگ مرمر کی مسجد ہے، ایک وہ متجسم ہو کے چیزیں نظر آتی ہیں نا مطلب بزرگوں کو. تو اس میں ان کے حالات میں اور ابن عربی جو چیزیں بیان کرتے ہیں ان میں کس حد تک مماثلت ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، انٹرسٹنگ چیز ہو گئی ہے. مطلب کسی ٹائم پہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بزرگ سارے ہی ہیں، تھوڑا کلچر جگہ کا فرق ہے، زبان کا فرق ہے، مگر رستہ تو وہی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، کافی میچ کرتا لگتا ہے. بہت جی ہاں، تو صحیح بات ہے. وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، کیونکہ مجھے خاص طور پہ یہ حضرت سلطان باہو کے جتنے جو سلسلے کے بزرگ ہیں ان کا بہت ذکر آتی ہے کہ بڑا ان کو مطلب وہ ایکسپلیسٹ چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب دوسری دنیا کی اسپرٹ ورلڈ نظر آتی ہے. اچھا، اس حوالے سے حضرت سلطان باہو کی اور تصنیفیں یا یہی ہیں جس میں یہ اور اپنے واردات بھی بتاتے ہیں. یہ تو ذرا تھیوریٹیکل ہے نا کہ یہ ہے، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ پریکٹس ہے. پھر بڑی وہ ایک اور شاید کتاب ہے، مطلب ان کی رائٹنگ بڑی رچ ہے. تو الگ الگ پہلو میں نے تو ہارڈلی کچھ پڑھا ہے کیونکہ اتنی وہ زبردست ہے، ہاتھ نہیں دھندا ڈالتا. تو ٹھیک ہے، حتیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، کافی پیارا سارا کچھ، اور صحیح. مزید نہیں کچھ. جی احمد، اصل میں نے آپ کو حضرت پہلے بتا دوں حضرت احمد کیوں کہا. یہ لاشعوری طور پہ ہو گیا کیونکہ وہ جو صاحبہ بزرگ کا میں نے ذکر کیا نا، ان کے جو بزرگ تھے وہ احمد صاحب تھے، اور ان کو وہ حضرت احمد صاحب کہتے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے آفس نے ان کا نا مزار کراچی میں ڈیزائن کیا، تو وہ بھی ویسے بزرگ تھے، کمال ہی تھے ویسے وہ. نہیں، ویسے میں بھی اس کلاس کا لاڈلا اسٹوڈنٹ ہی ہوں انآفیشلی. اس کے لیے میں بڑا معذرت خواہ بھی، یعنی کہ خیر میرے پاس ایسے کوئی اس طرح کمنٹس نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ جو دونوں ریڈنگز میں نے کی تھی اس سے میں کچھ حصے سے کر بھی سک رہا تھا ریلیٹ، اور کچھ حصے سے نہیں بھی کر سک رہا تھا، جو کہ تھیوریٹیکل پارٹ ہے کیونکہ بڑا ریشنلسٹ سا مائنڈ بنا لیا ہوا ہے. لیکن زیادہ پارٹ سے جو وہ اسم اللہ والا تھا اور وہ سارا وہ بہت زیادہ ریلیٹیبل تھا، یعنی کہ بچے سے لے کے بوڑھے تک کوئی اس سے ریلیٹ کر سکتا. بالکل مجھے یہ لگ رہا تھا پڑھتے ہوئے. یہ بات تو صحیح ہے. ہاں، اس طرح سے کوئی تھینک یو ویری مچ. یہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے پڑھا. اینڈ میں عباس صاحب جی نہیں، میں پڑھتا ہوں، ساری ریڈنگز بھی کرتا ہوں اور ریکارڈنگز بھی لیتا ہوں. کہ اصل میں میرے آفس ٹائمنگز اس طرح کیا کہ میں اس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں فرائیڈے والی میں، تو میں یعنی کہ کئی باری گاڑی میں بھی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کنیکٹ ہوتا ہے پھر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو مجھے مزہ نہیں آتا، تو پھر میں چلا جاتا ہوں. اس میں تو پھر تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی ریڈنگ آپ شو. جی وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کچھ آدھے حصے سے جہاں پہ چیزیں زیادہ تھیوریٹیکل ہو جائیں وہ مجھے میرے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں، میرا مسئلہ ہے. جی چلو، یہ تو ایسے یہ ٹائم بھی لگتا ہے، یہ چیزیں اتنی انیوژل ہے، نارمل جو ہمیں جس چیز کی عادت ہے اس سے بہت فرق ہے، تو فوراً تو نہیں سمجھ آ سکتی، ریلیٹیبل نہیں ہوتی. یہ بات صاحب نو کمنٹ. آپ کو مگر پسند ہے کچھ چیزیں آج جو ہم پڑھ رہے تھے؟ وہ میں نے اس میں سیاست کر دیا تھا کلر میں. چلے جی، سب کا بہت شکریہ. تو اجازت لیتے ہیں. اگلی دفعہ میں جیسے کہا تھا شاید عین الفقر میں سے بھی کوئی میڈیٹیشن کا حصہ ہے، کچھ شامل کریں گے فرسٹ ہاف میں.
اور کیونکہ آج انووکیشن پہ زیادہ بات ہوئی نا حضرت سلطان باہو نے جو کی ہے، تو میرا خیال ہے میں نے آپ کے لیے چوز کر رکھا ہے جو میڈیٹیشن والا حصہ ہے اسی چیپٹر۔ اور سیکنڈ ہاف میں آپ کو 3 ویڈیوز دکھاؤں گا یہ ذکر اور فکر کے حوالے سے، مگر نان اسلامک ٹریڈیشنز کہ وہاں پہ مل گئی ایسی ویڈیوز جہاں پہ وہ پریکٹس کا پریکٹیکلٹیز بتا رہے ہیں اور مراقبات کی پریکٹیکلٹیز بتا رہے ہیں۔